A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 10th class, today we are going to conclude the chapter Federalism of Political Science. Yesterday we learned about the Panchayati Raj of J&K, and today we will learn the function of local urban bodies in J&K. Dear students, as I told you yesterday that the basic political units or the panchayats or the parliaments of village, because they solve the disputes and manage the prosperity of the village level people. Now today let's learn the functions of urban bodies. Urban is the antonym of rural. رورل جس کو ہم دیہات کہتے ہیں، رورل ایریاز دیہات، تو اربن ایریاز ہو گئے شہر قصبے. تو یہ اربن لوکل اربن باڈی جو ہوتی ہیں، دے ایز دا پنچایت حلقاز look the matters of villages. Same status has been provided to local urban bodies for the development of urban areas, for the development of cities. The functions of local urban bodies in Jammu and Kashmir are discussed like this. They have different functions. First of all, the first function is preparation of policies for economic development and social justice. چونکہ یہ اربن لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں، ممبر جو اس میں ہوتے ہیں، جس طرح سے رورل ایریاز میں سرپنچ اور اس کے جو باقی پنچ وارڈ ممبرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پلان بناتے ہیں. وہ نچلی سطح سے اوپری سطح تک جو گاؤں ہوتا ہے، حلقہ ہوتا ہے، اس کی پراسپرائٹی ترقی کے لیے ایک پروگرام چاک آؤٹ کرتے ہیں، ایک ایجنڈا بناتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے شہروں اور قصبوں میں پالیسیز بنائی جاتی ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اقتصادی صورت کو نکھارنے کے لیے، اور تمام لوگوں کو، تمام سیکٹرز کو، سوسائٹی کے تمام ممبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کی پروگریس اور پراسپرائٹی کے متعلق سوچا جاتا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے بہت سارے پروگرامز چاک آؤٹ ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے. ایسے بھی شہروں میں بے شمار لوگ ہیں جن کی بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے لوکل اربن باڈی جو ہوتی ہیں وہ سلم امپرومنٹ پروگرام چلاتے ہیں. جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں ان کے گھر بنائے جائیں، اور وہ گھر ان کو گورنمنٹ کی جانب سے پیسہ ملتا ہے، امداد ملتی ہے، اور انہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے جو منیمم پاسبل شیلٹر ہو وہ انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس طرح سے ایک پلاننگ تیار کی جاتی ہے
جس کو ہم ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں اور اربن پلاننگ کہتے ہیں. جہاں جہاں پر ہمیں جگہ ہو، جہاں ہمیں چاہیے، جہاں لگتا ہے ہمیں کہ یہاں ٹاؤن شپ، یہاں ٹاؤن یہ مطلب کچھ مارکیٹس کے بنانے کی ضرورت ہے، کمپلیکسوں کے بنانے کی ضرورت ہے، تو پراسپرائٹی، اکنامک پراسپرائٹی کے لیے ایک پلاننگ تیار کی جاتی ہے. اس طرح سے روڈ پلاننگ ہوتی ہے، بیلڈنگ پلاننگ ہوتی ہے، یہ ہے پانی کی نکاسی، گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈرینیج سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، ڈرینیج سسٹم کا پروگرام چیک آؤٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے جو ڈفرینٹ مطلب یہ محکمے ہیں، تعلیم کا محکمہ ہے، یہ ریونیو کا محکمہ ہے، مال کا محکمہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح سے باقی محکمے جو ہے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان میں مطلب وہ ورک کلچر پیدا کرنے کے لیے، عوام کی بہبودی کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے ایک پلان بنایا جاتا ہے اس باڈی کی جانب سے، لوکل اربن باڈی کی جانب سے، تاکہ اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکے. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اس طرح سے پروموشن آف ایجوکیشنل، کلچرل اینڈ ایستھیٹک آسپیکٹس ان دی ایریا اور ان دا ٹاؤن اور ان دا اربن ایریا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کام یہ لوکل اربن باڈیز جو ہوتا ہے، جو مطلب یہ مختلف محکموں میں وہ ایک ورک کلچر اور لوگوں کی بہبودی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، پراسپرائٹی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ بھی پروگرام عملایا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کا سٹنڈارڈ کس طرح سے بڑھ جائے، کلچرل ہیریٹیج کس طرح قائم و دائم رہے، اور جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان کی پاسداری کیسے کی جائے. گویا کہ سوسائٹی میں جو مختلف عناصر ہوتے ہیں، جس میں رہ کر ہر ایک طبقہ، ہر ایک بندہ، ہر ایک کاسٹ، ہر ایک مذہب سیٹسفائی ہو، جس میں سیکولر آئیڈیاز ہوں، تو ایسے چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے. تو ان احترام ہی نہیں بلکہ ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جس سے اوور آل پروگریس ایریا کی ہو جائے، اور یہ یونٹی اور کوآپریشن جو ایک کرکس ہوتا ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، اس کی طرف بھی توجہ دیا جاتا ہے. اس طرح سے جو ایک پلان کے تحت مطلب یہ تعمیرات، مکان یہ جو ہے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. حفاظت انداز میں یہ پرمیشن نہیں ملتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ اور باضابطہ یہ پرمیشن کے ساتھ تعمیرات عمل میں لائے جاتے ہیں. یہ بھی اس لوکل اربن باڈی کا ایک پروگرام ہوا کرتا ہے، یہ بھی ان کا ایک مدعا اور مقصد ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا تعلق ہے، جو تو کانسٹیٹیوشن نے ہی فراہم کیے ہیں، تو لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے فرائض کو ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو حیوانوں کے ساتھ، جو حیوان یہ شہروں قصبوں میں ہوا کرتے ہیں، مال مویشی ہے یا کچھ یہ جو ہے باقی جانور ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مطلب وہ ظالمانہ روش اختیار نہ کی جائے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھتے تھے ایک زمانہ تھا کہ کتوں کو بے دریغ مارا جاتا تھا، تو آج اس پر پابندی ہے. آج آپ کتے کو نہیں مار سکتے ہیں. تو اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، کس طرح سے مطلب یہ ان کی تعداد کو کم کیا جائے یا ان کو بھگایا جائے، اس کے لیے ان کے پاس لوکل باڈیز کے پاس، لوکل اربن باڈیز کے پاس کچھ یہ مطلب یہ کچھ طریقہ کار ہیں جن سے وہ ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو اس طرح سے باقی جو ہے، یعنی کہ یہ بھی ان کے جوریسڈکشن میں آتا ہے کہ کریولٹی اینیملز کے ساتھ نہ ہو.
تو اس طرح سے وہ جانور جن کو ہم پالتے بھی ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ، ان کی سیف گارڈ کے لیے بھی یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک طرف سے لوگوں کے حقوق و فرائض، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کی تعلیم تربیت، لوگوں کے جو باقی ویلیوز ہیں، ایسٹھیٹک ویلیوز جو ہیں، یہ اکنامک پراسپرائٹی جو ہے، ملازمت جو ہے، لوگوں کی خوشی اور بہبودی کے پروگرام جو دیکھے جاتے ہیں، تو اس طرح کے یعنی کہ اوور آل ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے اور اس کو لاگو کرنے کے لیے لوکل اربن باڈیز کا کام عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ گاؤں سے لے کر شہروں تک، گاؤں دیہات اور شہر اور قصبوں تک یہ ہر طرح کی فیسلٹی میسر کی جائے اور ایک صحیح طور طریقے سے زندگی گزارنے کا فن سیکھ لیا جائے۔ اس کے لیے لوکل اربن باڈیز عمل میں لائی گئی۔ تو مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہم نے پڑھا فیڈرلزم، تو اس میں ہم نے فیڈریشن، یونٹری سسٹم، یہ پنچایتی راج، یہ لوکل اربن باڈیز اور یہ باقی جو معاملات ہیں ریلیٹڈ دا چیپٹر وہ ہم نے پڑھ لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا، تو کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔